ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا میاں بیوی اپنی ایک مشترکہ تصویر جو فرینکلی لی گئی ہو وہ ڈی پی پہ ڈال سکتے ہیں، یعنی پروفائل کے پکچر کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ وہ نمبر کسی نہ کسی کے پاس تو ہوگا ہی ہوگا، اور یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے کہ انسان ایک تو زوجہ کی پکچر اور پھر دوسرا میاں بیوی دونوں کی ایک بے تکلف کے ساتھ کھینچی گئی پکچر کو وہاں پہ ڈالے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیف ہو جاتی ہیں، کاپی کی جا سکتی ہیں، کوئی دوسرا اس کو کاپی کر لے، اور پھر مطلب یہ کہ یہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ نامحرم کی نگاہ پڑے اور کوئی اس کو خدا نخواستہ مس یوز کرے۔ اس لیے اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی، اور اسے گناہ بھی قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کم از کم یہ مکروہ تو سخت مکروہ تو ضرور ہے، تو اس لیے اس پر توبہ کرنی چاہیے، اور اس طرح کوئی اپنے محارم کی پکچرز ہرگز نہ ڈالیں۔ شرعی پردے کا لحاظ رکھ کر سوشل میڈیا سے کسی بھی لحاظ سے کوئی ارننگ وغیرہ کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ارننگ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اگر تو مطلب کوئی کفیل نہیں ہے، گھر کے حالات بہت ہی سخت ہیں، یا کفیل ہیں لیکن شوہر کی آمدنی بہت ہی کم ہے اور گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور آپ ان کا تھوڑا سا ہاتھ بٹانا چاہتی ہیں، تو ایسی سخت ضرورت کے وقت تو شرعی پردے کے ساتھ کوئی مناسب پروگرام اگر کر کے ارننگ حاصل کرنا چاہیں کہ اس میں شرعی پردہ بھی باقی رہے، اور جیسے ریسیپیز وغیرہ ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں اس طرح کر کے آپ کچھ ارننگ کر سکتی ہوں، تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی۔ لیکن اگر ارننگ کی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے تو پھر شریعت منع ہی کرتی ہے، کیونکہ عورت کا چہرہ، اس کا لباس، اس کی آواز، یہ سب پردہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس قدر بیہودہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے بعض اوقات وابستہ ہوتے ہیں، وہ کمنٹس کے اندر اتنی غلیظ قسم کی باتیں لکھتے ہیں، چاہے کوئی عورت پردے کے اندر ہو نہ ہو، لیکن مطلب بہت ہی خراب قسم کا ماحول ہے، اور اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جا کر بغیر کسی ضرورت کے، چاہے شرعی پردے کے ساتھ ہو، اور پھر اس طرح کے کمنٹس وغیرہ کہ کسی کو اگرچہ آپ دعوت نہیں دے رہی لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اپنی ضرورت کو دیکھیے، اگر ضرورت ہے تو پھر آپ ارننگ کے لیے وہاں جا سکتی ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر بالکل نہ جائیں۔ یہ دل کا جو شوق ہے نا کہ یار ہم بھی چلے جاتے ہیں، کچھ ارننگ بھی ہو جائے گی، کچھ پروگرام بھی ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ میدان محشر میں آپ کے لیے سختی کا سبب بن جائے۔ یہ کہ بچی نے فرمایا کہ میوزک تو حرام ہے، بعض اوقات ہم بیٹھے بیٹھے چٹکیاں بجا لیتے ہیں، تو کیا یہ بجانا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، یہ مباح ہے، مباح کا مطلب نہ گناہ نہ ثواب۔ اب اگر یہ نامحرم کے سامنے ہو، اس کی وجہ سے نامحرم کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہو، اس کو اس انداز سے بجایا جائے کہ مطلب ایک باقاعدہ میوزک سا بن جائے، اور اس سے مزید پھر دل کے اندر خیالات اور جذبات بیدار ہوں اور آدمی اس سے زیادہ خرابی کی طرف بڑھ جائے، پھر تو اس سے اجتناب کرنا ہوگا، مباح نہیں رہے گا بلکہ یہ مکروہ یا پھر اس سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر کوئی اچھی نیت ہوتی تو ایک الگ بات تھی، مثال کے طور پہ والدہ نے حکم دے دیا چٹکی بجاؤ، تو والدہ کا حکم ماننا فرض ہے، وہ چٹکی ایک دفعہ بجا لی ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ فرضی میں صورت آپ کو بتا رہا ہوں، تو بہرحال ایسی چیزوں سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے، لیکن اگر کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر آپ چٹکی بجا بھی سکتی ہیں، اس میں براہ راست کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ کچھ آفر کویسچن تھے، ایک میں نے کویسچن تو بیان کر دیا تھا، کسی نے کہا کہ گھر میں دو ہی عورتیں تھیں، ساس بہو، اب وہ بھائی کے چائے کے کپ میں سے تعویذ نکل آیا تو اب ہنگامہ کھڑا ہو گیا، دونوں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے نہیں رکھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعویذات ہوں، کوئی جادو ٹونا کروائے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی وہ اثر انداز نہیں ہوگا، یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ ساری دنیا والے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ان جادو ٹونوں سے بے جان گھبرانا یہ صحیح نہیں ہے، حفاظتی تدبیر منع نہیں ہے، اگر کچھ اثرات محسوس سے ہوں علاج کروانا بھی منع نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ جب کریں گے تو آپ مضبوط رہیں گے مینٹلی طور پر، کوئی عامل جھوٹ بول کر آپ کو لوٹ نہیں سکے گا، اور آپ کسی پر ظلم و زیادتی کے مرتکب نہیں ہوں گے، یہ ایک تو ذہن میں رکھیں۔ اب اگر تعویذ نکل بھی آیا، کیا پرابلم ہے؟ ہو سکتا ہے کسی نے تعویذ محبت کا دیا ہو کہ چلو جی پیار محبت بڑھ جائے گا، ہمیشہ تعویذ کسی نیگیٹو سینس کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اب اس بات پر ہنگامہ آ رہا ہے کس نے تعویذ رکھا تھا، پھر اس پہ قرآن اٹھانا۔ اب لازم سی بات ہے کہ گھر میں دو خواتین تھیں، اور ان خواتین نے ہی ایک نے رکھا تو جھوٹا قرآن اٹھائے گی اپنی عزت بچانے کے لیے، تو ایسی چیزوں کو اتنا بڑھا دینا کہ انسان گناہ کبیرہ کی طرف آئے، اگرچہ میں اس کو جائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے، اس لیے بھول جائیں اس کو اور آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ اور ایک دفعہ بس یہ ہنگامہ ہو گیا، امید ہے کہ اب کوئی تعویذ وغیرہ نہیں رکھے گا۔ یہ بھائی نے کہا کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تصویر سوشل میڈیا وغیرہ پر ڈال سکتے ہیں؟
اور اس کے انہوں نے کہا کہ ڈاؤٹ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سوں کے بچے نہیں ہوتے تو بیچارے دیکھ کر حسرت محسوس کریں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، تصویر ڈالنے میں، بچوں کے لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ خیال آپ کا ویسے ہی آ گیا آپ کے ذہن کے اندر، کیونکہ جب آپ تصویر لگا کر اگر کسی کے احساس کمتری کا خیال کریں تو بچوں کو کیا باہر لے جائیں گے؟ تب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ایسے لوگ اگر شادی بیاہ میں آئیں تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں لے کر نہ جائیں، کیونکہ وہ دیکھیں گے تو بیچاروں کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، باہر بھی نہ نکالیں۔ اگر کوئی محلے میں ایسا ہو تو کیا مطلب زندگی تنگ ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ اس طرح کی باریکیاں نکال کر اپنے لیے تنگی کا راستہ پیدا کریں۔ جتنا آپ تنگی اور شدت اپنے لیے پیدا کریں گے، آپ ہی کے لیے مشکل ہوگی، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جتنا آپ نے لکھا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے بچے نہیں ہیں، کسی اور جہت سے آپ اس کا خیال کرنا چاہیں، جیسے بعض خواتین ہوتی ہیں ان کے بچے نہیں ہیں، تو چلو آپ کی زوجہ نے بچوں کو اس کے سامنے لے کر نہیں آیا کہ بچے چمٹیں گے ماں سے، پھر آپ پیار کریں گی تو وہ بیچاری احساس کمتری کا شکار ہوگی، یہ چلو ایک اچھی چیز ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں کوئی آتی ہیں خاتون تو بچوں کو ذرا چھپا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اس کی گزارش نکلے گی۔ لیکن بہرحال جو باقی میں نے مثال دی کہ آپ کیا باہر لے کر نہیں نکلیں گے، شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، کسی کے گھر میں نہیں جائیں گے، تو بالکل اس طرح کی باتوں کا خیال کرنا اور اس کی وجہ سے کچھ اعمال کو ترک کرنا، نہ خیال کرنا واجب ہے، نہ ترک کرنا کوئی آپ پہ لازم ہے۔ اگر آپ ڈالیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔